حدیث مسلم شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اعظم نبی اکرم نور مجسم تخلیق کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، میت قبر میں ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتی ہے۔ فرمایا ماں باپ بہن بھائی کی مغفرت اور بخشش کے لیے یہ سورت مبارکہ پڑھ کر ایصال ثواب کیا جائے تو اللہ تعالیٰ مرحومین کو جہنم سے آزادی لکھ دیتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کو قرآن مجید کی اس سورت سے سرفراز فرمایا جو اللہ تعالیٰ کو محبوب اور راضی کرنے والی ہے۔ اس سورت مبارکہ کو پڑھا جائے تو قبر والوں کو پہاڑوں کے برابر ثواب ملتا ہے اور ان پر واجب عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ وہ مبارک سورت یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس گناہ کبیرہ کی ابتدا یعنی مرد سے مرد جسمانی شہوت پوری کرنے کی ابتدا کس طرح ہوئی، اس کے حوالے سے صاحب روح البیان تحریر فرماتے ہیں کہ شہر صدوم میں جہاں قوم لوط آباد تھی، اس کی بستیاں بہت آباد اور نہایت ہی سرسبز و شاداب تھیں، اور وہاں طرح طرح کے اناج اور قسم قسم کے پھل اور میوے با کثرت پیدا ہوا کرتے تھے۔ شہر صدوم کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر جا بجا کے لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آیا کرتے تھے، اور شہر کے لوگوں کو ان مہمانوں کی مہمان نوازی کا بار اٹھانا پڑتا تھا۔ اس لیے اس شہر کے لوگ مہمانوں کی بار بار آمد سے بہت ہی کبیدہ خاطر اور تنگ ہو چکے تھے، مگر مہمانوں کو روکنے اور بھگانے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس ماحول میں ابلیس اللعین شیطان ایک بوڑھے کی صورت میں نمودار ہوا اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی یہ تدبیر ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آ جائے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو۔ چنانچہ سب سے پہلے ابلیس لعین شیطان خود ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں مہمان بن کر اس بستی میں داخل ہوا اور ان لوگوں سے خوب بدفعلی کرائی۔ اس طرح یہ فعل بد ان لوگوں نے شیطان سے سیکھا۔ پھر رفتہ رفتہ اس برے کام کے لیے یہ لوگ اس قدر عادی بن گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے ہی اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔ اور اس وقت اس قوم کے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ انہوں نے جب اپنی قوم میں اس فعل بد کو پھیلتے ہوئے دیکھا تو اپنی قوم کو اس فعل بد سے منع فرمایا اور انہیں نصیحت فرمائی، جیسا کہ قرآن عظیم نے ارشاد ہوا: اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا وہ بے حیائی کرتے ہوں جو تم سے پہلے اس جہاں میں کسی نہ کی؟ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے ہو۔ مگر وہ لوگ شیطان کے دامن فریب میں اس طرح پھنس چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کی بات نہ مانی اور اس بھیانک جرم میں مبتلا رہے اور نہایت ہی بے باکی سے اس فعل بد کو کرتے رہے۔ جب ان کی بے باکی حد سے تجاوز کر گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی گرفت فرمائی اور ان کی بستی کو تہس نہس کرنے کے لیے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ چند فرشتوں کو اس بستی میں بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان فرشتوں کو ہمراہ لے کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں مہمان بن کر حاضر ہوئے۔ یہ سب فرشتے بہت ہی حسین و جمیل لڑکوں کی شکل میں تھے۔ ان حسین مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر قوم لوط کو بدکاری کا خیال آیا۔ اس ارادے سے انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور آپ کے گھر کی دیوار پر چڑھنے لگے۔ اپنی قوم کی اس وحشیانہ کیفیت کو دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام کو اپنے مہمانوں کی بے عزتی اور مہمانوں کے سامنے اپنی رسوائی کا اندیشہ ہوا، جس کے سبب آپ علیہ السلام رنجیدہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا: اے اللہ کے نبی، آپ بالکل فکر اور غم نہ کریں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں
جو ان بدکاروں پر عذاب لے کر اترے ہیں۔ اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کے نبی، آپ اپنی قوم کے ان لوگوں کو جو آپ پر ایمان لے آئے ہیں اور ان مومنین کی جماعت اپنے ساتھ لے کر اس شہر سے باہر چلے جائیں تاکہ ہم ان کی بستیاں تہس نہس کر دیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ہمراہ لے کر دوسرے شہر کو روانہ ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کی 5 بستیاں اپنے پروں میں اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا، اور یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ پھر پتھروں کا ایسا می برسایا گیا اور اس زور کی پتھروں کی سنگ باری ہوئی کہ قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے۔ اور قوم لوط کے عذاب کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد ہوا، ترجمہ، اور ہم نے ان پر پتھروں کا ایک می برسایا تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ بحوالہ سورۃ اعراف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی اور اس نے شہوت کا مادہ رکھا۔ اس کی تکمیل کے لیے عورت کی تخلیق فرمائی اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے قواعد و ضوابط متعین فرمائے، اور نکاح کو مرد و عورت کے درمیان فائدہ حاصل کرنے کا جائز طریقہ عطا فرمایا تاکہ ان کی شہوت کی تکمیل بھی ہو سکے اور نسل انسانی فروغ بھی پائے، اور انسان گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی نہ ہو، مگر انسان شیطان کے فریب میں آ کر خداوند قدوس کے عطا کردہ جائز طریقے کو استعمال کرنے کے بجائے اپنی شہوت کا غلط طریقے اور ارادے استعمال کرنے لگا، جس کی بنیاد پر سماج اور معاشرے میں فتنہ، فساد، بے حیائی، بے شرعی عام ہونے لگی۔ اسلام اور بانی اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرہ کو صاف ستھرا کر کے پاکیزہ نظام قائم کرنے کے لیے ایسے بےہودہ اور بدترین فعال سے لوگوں کو منع فرمایا اور اس کے ذریعے ہونے والے دنیا و آخرت کے نقصانات اور بھیانک انجام سے آگاہ فرمایا۔ چنانچہ لواوقت کی مذمت کے حوالے سے آپ قرآنی آیات کی تشریحات ملاحظہ فرمائیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ارشادات مبارکہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جس چیز کا مجھے اپنی امت پر خوف ہے وہ قوم لوط کا عمل ہے۔ باحوالہ مشکوت شریف حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ مذکورہ حدیث مبارکہ میں خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کے لیے اس فعل بد میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ظاہر کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ دیگر بدعمالیوں اور گناہوں کے مقابلے میں قوم لوط کا عمل بے حد کبیر اور اس کا مرتکب عذاب اور عتاب و غضب الہی کا حد درجہ حقدار ہے، جیسے کہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف صاف لفظوں میں اس کی وضاحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نطفہ کو حرام کاری میں صرف کرنے سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ درخت پر ایک پرندے کو بیٹھے دیکھا تو پرندے سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے پرندے، تمہیں خوشخبری ہو، تم کس قدر مزے میں ہو۔ اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میں بھی تمہاری طرح پرندہ ہوتا۔ تم درختوں پر بیٹھتے ہو، پھل کھاتے ہو، پھر اڑ جاتے ہو، نہ تمہارا حساب ہوگا نہ ہی تم پر کوئی عذاب ہوگا۔ اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میں راستے کے کنارے کا ایک درخت ہوتا، میرے پاس سے کوئی اونٹ گزرتا، مجھے پکڑ کر اپنے منہ میں ڈال لیتا، پھر وہ مجھے چباتا اور جلدی سے نگل لیتا اور پھر وہ مینگنی بنا کر نکال دیتا اور میں انسان نہ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ سمندر کے کنارے جائیے اور ہماری قدرت کا نظارہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کے ہمراہ تشریف لے گئے، مگر کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی، چنانچہ ایک جن کو حکم دیا کہ سمندر میں غوطہ لگا کر اندر کی خبر لاؤ۔ اس جن نے غوطہ لگانے
کر واپس آ کر عرض کی کہ میں تہ تک نہیں پہنچ سکا اور نہ ہی کوئی شے نظر آئی۔ آپ علیہ السلام نے اس سے بڑے طاقتور جن کو حکم دیا۔ اس نے پہلے جن کے مقابلے میں دگنی گہرائی تک غوطہ لگایا مگر وہ بھی کوئی خبر نہ لا سکا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے وزیر حضرت آصف بن برخیا کو حکم دیا جو اس وقت کے ولی تھے۔ انہوں نے تھوڑی ہی دیر میں ایک عالی شان کافوری 4 دروازوں والا سفید سمندری گنبد لا کر آپ علیہ السلام کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر کر دیا۔ اس کا ایک دروازہ موتی کا، یا دوسرا یاقوت کا، تیسرا ہیرے کا اور چوتھا زمرد کا۔ چاروں دروازے کھلے ہونے کے باوجود سمندر کے پانی کا کوئی قطرہ اندر نہ پہنچ سکتا تھا۔ اس سمندری گنبد کے اندر ایک حسین نوجوان صاف ستھرے لباس میں ملبوس مشغول نماز تھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا، آپ علیہ السلام نے سلام کیا، اس نوجوان سے سمندری گنبد کا راز دریافت کیا۔ نوجوان نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، میرے باپ معذور اور والدہ نابینا تھی۔ الحمدللہ میں نے 70 سال ان کی خدمت کی۔ میرے ماں باپ نے انتقال سے پہلے دعا کی، یا اللہ میرے بیٹے کو درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ والد محترم نے وقت وفات دعا فرمائی، یا اللہ میرے بیٹے کو ایسی جگہ عبادت پر لگا کہ شیطان مداخلت نہ کرے۔ والد مرحوم کی تدفین کے بعد جب میں سیل سمندر پر آیا تو مجھے یہ سمندری گنبد نظر آیا۔ میں اس کے اندر داخل ہو گیا، اتنے میں ایک فرشتہ آیا اور اس نے اس گنبد کو سمندر کی تہ میں اتار دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پوچھنے پر اس نے عرض کی کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقدس دور میں یہاں آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جان لیا کہ اس کو 2000 سال اس سمندری گنبد میں گزر گئے مگر اب تک جوان ہے، اس کا ایک بال بھی سفید نہ ہوا تھا۔ غذا کے متعلق اس نے بتایا، روزانہ ایک سبز پرندہ اپنی چونچ میں کوئی پہلی چیز لاتا ہے، میں اسے کھا لیتا ہوں۔ اس میں دنیا کی تمام نعمتوں کی لذت ہوتی ہے، اس سے میری بھوک اور پیاس مٹ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ گرمی، سردی، نیند، سستی، غنودگی، یہ تمام چیزیں مجھ سے دور رہتی ہیں۔ اس کے بعد اس نوجوان کی خواہش پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم پا کر حضرت آصف بن برخیا نے سمندری گنبد کو اٹھا کر سمندر کی تہ میں پہنچا دیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، اللہ آپ سب پر رحم فرمائے۔ محترم ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت قبروں سے اس حال میں نکلے کہ مرحومہ ہے، گناہوں کے ساتھ قبروں میں داخل ہوگی کہ اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ مومنین کے دعائیں بخشش کرنے کے سبب گناہوں سے پاک و صاف کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والدین جب تک زندہ تھے میں ان کے ساتھ حسن و سلوک کرتا تھا، اب جب کہ وہ وفات کر گئے ہیں تو میں ان کے ساتھ کس طرح بھلائی کر سکتا ہوں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب تیری ان کے ساتھ نیکی یہ ہے کہ تو اپنی نمازوں کے ساتھ ان کے لیے بھی نفل نمازیں پڑھ اور اپنے روزوں کے ساتھ ان کے لیے بھی نفل روزے رکھ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص والدین کی وفات کے بعد ان کی جانب سے حج کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دیتا ہے اور اس کو حج کامل کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس کے والدین کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جمعہ کی رات کو قبرستان میں گیا، میں نے دیکھا کہ وہاں نور چمک رہا ہے۔ میں نے خیال کیا اللہ تعالیٰ نے قبرستان والوں کو بخش دیا۔ غیب سے آواز آئی، اے مالک بن دینار، یہ مسلمانوں کا تحفہ ہے جو انہوں نے قبر والوں کو بھیجا ہے۔ میں نے کہا، تمہیں خدا کی قسم مجھے بتلاؤ مسلمانوں نے کیا تحفہ بھیجا ہے؟
اس نے کہا ایک مومن مرد نے اس رات قبرستان میں قیام کیا تو اس نے وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھیں اور 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں قال یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھا اور کہا اے اللہ ان 2 رکعتوں کا ثواب میں نے ان تمام قبروں والے اہل ایمان کو بخشا، بس اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ روشنی اور نور بھیجا اور ہماری قبروں میں کشادگی اور فرحت پیدا فرما دی۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں اس کے بعد میں ہمیشہ 2 رکعتیں پڑھ کر ہر جمعرات میں اہل ایمان کو بخشا۔ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے فرمایا اے مالک بن دینار، بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے بخش دیا جنتی، جتنی مرتبہ تو نے میری امت کو نور کا ہدیہ بھیجا ہے اتنا ہی اللہ نے تیرے لیے ثواب لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت میں ایک مکان بنایا ہے جس کا نام غیف ہے۔ میں نے عرض کیا غیف کیا ہے؟ جس پر اہل جنت بھی جھانکیں باحوالہ شرح صدور۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں مگر 3 عمل صدقہ جاریہ اور وہ عمل جس سے نفع حاصل کیا جائے اور صالحہ بیٹا جو اس کے لیے دعا مانگتا رہے، تو اس کی صدقات و خیرات اور دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی بخشش اور مغفرت فرما کر جنت عطا فرماتا ہے۔ باحوالہ مسلم مشکوت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میت قبر میں ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتی ہے کہ ماں باپ بھائی یا دوست کی دعائے خیر کے پہنچنے کی منتظر رہتی ہے، پھر جب اسے دعا پہنچ جاتی ہے تو اسے یہ دنیا اور اس کی تمام نعمتوں سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ زمین والوں کی دعا سے قبر والوں کو پہاڑوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور یقیناً زندوں کا مردوں کے لیے تحفہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے۔ حضرت ابن جوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ اہل مدینہ سخت قحط میں مبتلا ہو گئے، یعنی بارشیں نہیں ہو رہی تھیں۔ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بارگاہ میں آ کر شکایت کی۔ آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس کی جانب دیکھو اور ان کے حجرہ روضہ مبارک سے تھوڑا سا سوراخ کر دو یہاں تک کہ آپ کی قبر انور اور آسمان کے درمیان کوئی چھت یعنی حجاب باقی نہ رہے۔ بس صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے ایسا ہی کیا۔ اتنی کثیر بارش ہوئی جس سے بہت سی گھاس ہو گئی۔ اونٹ وہ گھاس کھا کھا کر اتنے موٹے ہوئے کہ ان کی کوہانیں پھٹ گئیں۔ اس سال کا نام پھٹنے کا سال پڑ گیا۔ باحوالہ مشکوت شریف۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قبرستان میں جائے اور سورہ یاسین پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام قبر والوں کے عذاب میں تخفیف فرما دیتا ہے اور پڑھنے والے کو ان کی تعداد کے مطابق نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا کہ نجات کی کیا صورت ہے؟ آپ نے فرمایا اپنی زبان بند رکھو اور اپنے گھر سے باہر نہ نکلو، اپنی خطا پر رویا کرو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے رونے والا جہنم میں داخل نہ ہوگا یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے کے گرد و غبار اور جہنم کا دھواں جمع نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ
جنت میں نیک بندے کے درجے بلند فرمائے گا تو بندہ عرض کرے گا اے مہربان اللہ، سبحان اللہ، مجھے یہ بلند درجہ کہاں سے ملا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے بچے کی دعائیں مغفرت سے قیامت کے دن پہاڑوں جیسی نیکیاں انسان کے نامہ اعمال میں شامل کر دی جائیں گی۔ تو وہ کہے گا کہ یہ کہاں سے آئی ہیں؟ تو فرمایا جائے گا کہ یہ تمہاری اولاد کے اب تک فعال کے سبب ہیں جو انہوں نے تمہارے لیے کیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو آنکھیں ایسی ہیں جنہیں آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو آدھی رات میں خوف خدا سے روئی، اور دوسری وہ آنکھ جس نے راہ خدا میں نگہبانی کرتے ہوئے رات گزاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی مگر جو آنکھ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رک گئی، جو آنکھ راہ خدا میں بیدار رہی، اور جس آنکھ سے خوف الہی کی وجہ سے مکھی کے پر کے برابر آنسو نکلا، وہ رونے سے محفوظ رہے گی۔ سبحان اللہ۔ رب العزت ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اپنے خوف سے رونے والا بنائے اور یہ رونا اپنی بارگاہ میں منظور اور قبول فرمایا۔ ہماری بخشش مغفرت فرما، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔